اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اپنے آپ اپنی اصلاح کرو۔ آج اگر سماج کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو میرا ایک ناقص رائے ہے کہ سماج کو اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پہلی اصلاح آپ اپنے سے شروع کریں۔ آپ اپنے اصلاح کریں، میں اپنے اصلاح کروں، میں اپنے گھر کی اصلاح کروں، آپ اپنے گھر کی اصلاح کیجئے۔ ہر مسلمان اپنے گھر کی اصلاح پہلے اپنے اور اپنے گھر کی اصلاح شروع کر دے تو سماج ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد آ جائے گی۔ جیسے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم اپنے آپ کو، سب سے پہلے اپنے آپ، اس کے بعد اپنی فیملی کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ذمہ داری ہے ہر مسلمانوں کی، ہر گارجن، ہر ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ اپنی اصلاح کرے اور پھر اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے۔ آج ہمارے گھر بے نمازی ہیں اور ہم کہاں کس کی شکایت کرتے ہیں، فلاں خراب ہے۔ پہلے تم اپنی خرابی کو تو دور کرو، پہلے تم اپنے گھر کی تو اصلاح کرو۔ تمہارے گھر میں تمہارے بیٹے بے نمازی ہے، تمہارے گھر میں تمہارا پوتا بے نمازی ہے، تمہارے گھر میں تمہاری بیوی بے نمازی ہے، تمہارے گھر میں تمہاری بچیاں بے نمازی ہیں۔ تم بڑوں کو، تم اپنے بیٹے، جوان بیٹے کو کہہ نہیں سکتے ہو، پوچھنے پر کہ جی کیا کریں گے، بات سنتا ہی نہیں ہے۔ جب تمہارے گھر میں تمہاری بات نہیں چلتی ہے تو کس کی یہاں شکایت کر رہے ہو، کس کے بارے کہہ رہے ہو؟ تمہارے گھر میں، اپنے گھر میں تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے بیٹے، تمہارے پوتے بے نمازی اور تمہاری بات نہیں چلتی ہے تو کس کی اصلاح کرنے جا رہے ہو، کس کی اصلاح کرنے جا رہے ہو؟ یہ تو قرآن اور حدیث کے منافی ہے، دعوت کے منافی ہے۔ دعوت کا جو منہج ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے گئے، اس منہج کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار کو پہلے دعوت دو، ان کو ڈراؤ پہلے۔ اور ہم لوگ آج کیا کر رہے ہیں؟ اپنی اصلاح نہیں، ہمارے اندر بے نمازی ہیں اور ہماری فیملی میں بے نمازی ہیں، ہمارے گھر میں بے نمازی ہے، ہمارے بیٹے بے نمازی ہیں، ہمارے بچے بے نمازی ہیں، ہمارے گھر میں برائی ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں اسلام کو تار تار کیا جا رہا ہے اور ہم دعوت دوسروں کو کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، پہلے اپنے گھر کی اصلاح کرو، گھر سے دعوت شروع کرو، اپنی اصلاح کرو، گھر کی اصلاح کرو۔ یہ ذمہ داری ہے۔ اولاد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اولاد 7 سال کا ہو اپنے گھر میں تو آپ نماز کا حکم دو اس کو۔ آپ ایسا تو نہیں کر رہے ہیں اور عام طور پر مسلمان نہیں کر رہے ہیں، 99% مسلمان اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں، اپنی اولاد کو 7 سال کا ہو چاہے لڑکا یا لڑکی ہو، اس کو نماز کا حکم دو۔ یہ کتنی بڑی نافرمانی ہم لوگ کر رہے ہیں اور دوسروں کو شکایت کر رہے ہیں جی فلاں آدمی خراب ہے۔ آپ اپنے کتنے خراب ہیں، اپنی اصلاح پہلے خود کیجیے۔ آپ کی برائی ختم کیجیے۔ جب آپ کے گھر میں بالکل سب نمازی بن جائے اور اسلام کے راستے شریعت میں چلنا شروع کر دے، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے، تبھی آپ کو حق بنتا ہے کہ دوسروں کو آپ تبلیغ کریں، دوسروں کو دعوت دیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کا حق نہیں بنتا ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے یہی حکم ہے کہ پہلے اصلاح اپنے خود کرو، پھر گھر والوں کی اصلاح کرو، اس کے بعد دوسروں کو کہنے کا حق بنتا ہے۔ آج ہمارا سماج، معاشرہ گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، ہر گھر بے نمازی ہے، ہر فیملی میں بے نمازی ہے، الا ایک کہ اللہ جس پر رحم فرمائیں۔ ہزاروں میں ایک فیملی، ایک گھرانہ، ایک گھر ایسا ملتا ہے جو اس کی پوری فیملی میں نمازی ہو، باقی 99 فیملی، 99 گھر ایسا ہے جو بے نمازی۔ آج رمضان کا مہینہ گیا، رمضان کا مہینہ، نمازی باپ رے اتنی نمازی ہو گئے کہ مسجد فل ہو گئی، نمازی سے مسجد فل۔ رمضان کے ختم ہوتے ہی ایک بھی نمازی نہیں ہے۔ ایک مہینے کی موسمی نمازی سے اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہو؟ نہیں، قطعی طور پر کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ نماز پوری حیات اور پوری زندگی کے لیے ہے۔ آپ نے نماز کو صرف رمضان کے لیے خاص کر دیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔
آپ نے نماز کو رمضان کے لیے خاص کر دیا ہے۔ رمضان آیا تو تراویح شروع ہو گئی، رمضان آیا تو تہجد شروع ہو گئی، رمضان آیا تو 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ رمضان جو ہی نکلا آج ایک بھی نمازی نہیں ہے، وہ اکا دکا مسجد میں جو پرانی نمازی تھے، بوڑھے پرانے، وہی نمازی بچ گئے، باقی نمازی کہاں غائب ہو گئے؟ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ یہ اللہ کا عذاب، ابھی جو عذاب کی شکل میں، کرونا کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اور اس کا علاج بھی نہیں ڈھونڈ کے ملا آج تک۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے۔ آج تم دور میں سنتے ہو، کل تمہارے گھر میں آئے گا، اور جب تمہیں یہ عذاب پکڑے گا تو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج بھی وقت ہے کہ کم از کم اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور جو نماز ہے، نماز کے بعد اللہ کی یہاں ہاتھ اٹھاؤ یا ایسے ہی دعا کرو، اللہ اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بہت سے گھر ہیں نمازی نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، جھوٹ، بے ایمانی، اللہ کی یہاں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے کھانا غذائیں حرام کی ہیں، اور حرام غذا کھا کر کے نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ آج بہت سے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ مدد فرما، لیکن اللہ کی مدد آ نہیں رہی ہے، کیونکہ نماز نہیں ہے زندگی میں۔ ہم نے دعا کو، جب مصیبت آتی ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر ہمارے ہاتھ کبھی نہیں اٹھتے ہیں۔ اللہ زبان پہ نہیں آتا ہے، پھر ہماری وہی برائی، وہی گناہ، وہی بے نمازی، وہی جھوٹ، وہی غیبت، وہی چغلی، وہی فساد، وہی دنگی، یہ آج ہم لوگوں نے سبب بنا لیا ہے۔ لیکن جب مصیبت آتی ہے تو یہ اللہ مدد فرما، اور اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ نماز پڑھیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑیں، اللہ کی مدد آئے